دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک کھلونا بھی آپ کی زندگی ختم کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی گڑیا کی کہانی ہے جسے دیکھنے کے بعد لوگوں کی نیند ہمیشہ کے لیے چھن گئی۔ کہتے ہیں اس گڑیا کی آنکھیں زندہ ہیں اور اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہے موت کا راز۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ہانٹڈ لبوبو ڈال کی اصل کہانی۔ لیکن یاد رکھیں، ایک بار سن لی تو پلٹنا مشکل ہوگا۔ تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ پرانے شہر کی ایک گلی میں ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہاں پرانے کھلونے، گھڑیاں اور عجیب و غریب سامان رکھا رہتا تھا۔ اندھیروں میں ڈوبا ہوا یہ اسٹور دیکھنے میں عام سا لگتا تھا، مگر اندر قدم رکھتے ہی دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا۔ مہوش کو بچپن سے ہی گڑیوں کا جنون تھا۔ اس کی الماری میں درجنوں گڑیاں رکھی تھی، مختلف رنگوں اور شکلوں کی، مگر اس کی نظر ہمیشہ نئی اور انوکھی چیز پر رہتی تھی۔ اسی شوق نے اسے اس پر اصرار دکان تک پہنچایا۔ دکان میں بے شمار پرانی گڑیاں رکھی تھیں۔ کچھ کی آنکھیں ٹوٹی ہوئی تھیں، کچھ کے ہاتھ پاؤں غائب تھے، لیکن ایک گڑیا ایسی تھی جو باقی سب سے الگ دکھائی دیتی تھی۔ چھوٹی سی مگر زندہ انسان کی طرح حقیقت سے قریب۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں کسی اجنبی کی طرح گھور رہی تھیں۔ دکاندار گھبرا گیا جب مہوش نے گڑیا ہاتھ میں اٹھائی۔ اس نے کہا، یہ لبوبو ڈال ہے، اسے مت خریدنا۔ مہوش نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ یہ تو عام گڑیا لگ رہی ہے۔ دکاندار نے آہستہ سے کہا، یہ لعنتی ہے، جس نے بھی گھر لے جائی وہ سلامت نہ رہا۔ ندا فوراً بولی، مہوش چھوڑ دو یہ۔ مگر مہوش ہنس پڑی، یہ سب کہانیاں ہیں، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ اس نے دکاندار کی بات کو نظر انداز کیا اور گڑیا خرید کر اپنے گھر آئی۔ گھر آتے ہی اس نے گڑیا اپنی الماری میں رکھ دی۔ پہلی رات سب ٹھیک رہا، لیکن دوسری رات مہوش نے ایک آواز سنی، کسی بچے کی ہنسی کی آواز۔ مہوش نے آنکھ کھولی تو کمرہ سنسان تھا۔ اندھیرے میں صرف گڑیا کی دھندلی شکل نظر آ رہی تھی۔ اس نے لائٹ جلائی تو دیکھا گڑیا اپنی جگہ پر نہیں تھی، وہ بستر کے پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ مہوش کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً گڑیا کو اٹھایا اور الماری میں بند کر دیا۔ لیکن اگلی صبح جب الماری کھولی، گڑیا پھر بستر پر تھی، آنکھوں میں سرخی لیے۔ اب روز رات کو کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا۔ کبھی دروازہ خود بخود کھل جاتا، کبھی کھڑکی خود بخود کھلنے لگتی، اور اکثر وہی سرگوشی آتی، مہوش میرے ساتھ کھیلو۔ ایک رات مہوش نے خواب دیکھا، وہ اندھیرے کمرے میں کھڑی ہے، سامنے لبوبو ڈال ہے، آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ گڑیا بولی، تم اب میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ مہوش بڑبڑا کر جاگ اٹھی، لیکن جاگنے کے بعد بھی آواز ختم نہ ہوئی۔ گڑیا واقعی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اور بھی وسیع ہو چکی تھی۔ نیدا جب اگلی صبح آئی تو مہوش کے ہاتھ پر ناخنوں کے نشان تھے۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا یہ نہ لاؤ۔ مہوش رونے لگی، میں اسے واپس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں دکان پر گئیں، مگر دکان بند تھی۔ پڑوسی نے بتایا، یہ دکان تو مہینوں سے بند ہے، مالک مر گیا تھا۔ ندا اور مہوش سکتے میں رہ گئیں۔ اب یہ گڑیا واپس نہیں ہو سکتی تھی۔ مہوش نے کوشش کی کہ یہ گڑیا کو جلا دے۔ اس نے آگ جلائی اور گڑیا کو ڈالا، لیکن جیسے ہی آگ بڑھی، گڑیا خود بخود آگ سے باہر جا گری، بالکل صحیح سلامت۔ اب ہر رات گڑیا مہوش کے قریب آتی، کبھی وہ بستر پر بیٹھتی، کبھی آئینے کے پاس، کبھی کمرے کے کونے سے ہنستی، اور کبھی دھیرے سے کہتی، میں تنہا ہوں، آؤ کھیلیں۔ مہوش کی نیندیں اڑ گئیں۔ اس کا چہرہ زردہ ہوتا جا رہا تھا، وہ ہر وقت ڈری سہمی رہتی۔ ندا نے کہا، ہمیں کسی مولوی کے پاس جانا ہوگا۔ وہ دونوں ایک عامل کے پاس گئیں۔ عامل نے گڑیا کو دیکھتے ہی پسینہ بہانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، یہ چیز تمہاری نہیں، یہ کسی اور کی ہے، اس کا رشتہ خون کے ساتھ جڑا ہے۔ عامل نے گڑیا پر دم کیا، کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور گڑیا ہنسنے لگی۔ وہ ہنسی بچوں جیسی نہیں،
ایک خوفناک کہکا تھا۔ اچانک لائٹ بجھ گئی اور گڑیا غائب ہو گئی۔ مہوش نے سوچا اب وہ محفوظ ہے، لیکن رات کو جب وہ سونے گئی، بستر پر پہلے سے گڑیا بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور ہونٹوں پر مہوش کا نام لکھا تھا۔ اگلی صبح ندا نے دروازہ کھولا۔ کمرہ سنسان تھا، بستر خالی تھا، صرف لبوبا ڈول بیٹھی تھی اور اس کے پہلو میں مہوش کی تصویر رکھی تھی جو خون سے تر تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔